اچھا جی، میں بات کو پھر دہراتا ہوں. میں نے یہ بات شروع کی ہے کہ بھئی ہمارا ذکر ایسا ہے، یہ قلبی ذکر ہے، دل کا ذکر ہے، اور اس میں کچھ کرنا نہیں ہے، نہ زبان کا استعمال ہے، نہ کوئی کسی اور قسم کا. یہ اندر ہی اندر ذکر ہے، دل کے اندر. تو سب سے بہتر ذکر والا وہ ہے جس کی اللہ نے تعریف کی ہے کہ میرے بندے یہ کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں مجھے یاد. یہ بہترین ذکر کرنے والا ہے. تو ہمارے اندر یہ چیز آ نہیں رہی. ابھی بھی ہم ذکر کے لیے وقت نکالتے ہیں، آدھا گھنٹہ 20 منٹ، بڑی چھلانگ لگائی دی 1 گھنٹہ منافع وقت. اللہ جل شان فرماتے ہیں میرے بندے ہر حال میں کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں مجھے یاد ہے. اور ہم ہر حال میں کرتے ہیں، ہر حال میں نہیں کرتے. اور پھر زیادہ ان کی تعریف کی کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ یہ ہے میرے بندے کہ تجارت اور خرید و فروخت ان کو میری یاد سے غافل نہیں کرتا. یہ اور آگے کی بات ہے کہ بھئی آپ نے ہر کام کے دوران میں اللہ کو یاد کیا. ایک تھا نا جی کھڑے بیٹھے فارغ ہیں، آپ فارغ بیٹھے ہیں لیٹے ہیں تو اللہ کو یاد کریں، یہ اچھی بات ہے. اس میں بھی اللہ پاک نے تعریف کی اپنے بندوں کی. لیکن اس سے اوپر والے وہ بندے ہیں جو کام کے دوران میں اللہ کو یاد کریں. خرید و فروخت، تجارت، پڑھنے والے بچے کتاب پڑھیں اور دل تو اور ہے کتاب کا پڑھنا. اور اصل میں آپ کو مثال دیتا ہوں. اب بچہ کتاب پڑھ رہا ہے، اب دل میں اس کی بات چل رہی ہے. بازار گیا تھا، وہاں گیا تھا، یہ لینا ہے، میں نے تو کوٹ لینا ہے. تو دل دیکھیں فرق ہے اور کتاب کا پڑھنا فرق ہے. اب تجربہ کریں. اس وقت بھی یہی حال ہے کہ ہر کام جو ہم کر رہے ہوتے ہیں وہ کر تو رہے ہوتے ہیں لیکن دل تو کچھ اور کر رہا ہوتا ہے. دل کا وظیفہ تو فرق ہوتا ہے. تو اس یہ دلیل ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ بھئی کتاب پڑھے، پروگرامنگ کرے، ٹک 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 ٹک، اور دل اللہ اللہ کر رہا. ہمارے شیخ وجی الدین صاحب رحمۃ اللہ، ہم کبھی جاتے ٹانگے پر بیٹھے ہوتے نا، ٹانگے پر، تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ سلیم دیکھو یہ جو آواز ہے نا ٹک 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 گھوڑے کی، اس میں بھی ذکر کی نیت ہو. ایسی تربیت والی کی کرتے. پنکھا چل رہا ہے کہتے اس کی آواز میں بھی اللہ کی، یہ نہیں ذکر کی اللہ اللہ کی نیت کرو کہ اللہ اللہ کی آواز ہے. بارش ہو اس کی آواز میں بھی نیت کرو کہ اللہ اللہ کی آواز. ایسی تربیت والی. تو ہمیں بھی اس کی طرف تھوڑی توجہ کرنی چاہیے. صرف 10 منٹ 20 منٹ نکال کر ذکر کرنا یہ ہمیں آگے نہیں بڑھائے گا. اس زمانے میں اس وقت ایسے ذکر کی ضرورت ہے جو ہمہ وقت اور مداومت کے ساتھ، تو پھر اللہ سے محبت حاصل ہوگی. اور جب تک اللہ سے محبت حاصل نہیں ہوتی اس وقت تک گناہ ہوتے رہیں گے. فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو ایمان والے لوگ ہیں وہ تو اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں. شدید، تو شدید محبت جب ہوگی، شدید محبت، تو پھر گناہوں سے چھٹکارا ہوگا. ایسے گناہوں سے نہیں بچیں گے. وہ محبت روکے گی، اللہ کی محبت ہمیں گناہوں سے روکے گی. اور اگر شدید محبت نہیں ہوگی تو بھئی نفسانی خواہشات، نفس، حضرت وہ جو ہے نا جنہوں نے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ مسئلہ شریف لکھی ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں یہ اس کا ذکر کیا ہے کہ آدمی کا جو نفس ہے یہ ہر وقت لذت کی تلاش میں رہتا ہے، ہر وقت. پھر لکھا ہے کہ 5 راہیں ہیں، 5 راستے ہیں جس سے انسان کا نفس لذت حاصل کرتا ہے. تو وہ تو لذات میں پڑا ہوا ہے نفس انسان، جسم جس کو کہتے ہیں. تو پہلی راہ لکھا ہے کہ وہ قوت بصریہ ہے، نظر، کہ نظر سے لذت حاصل کرتا ہے. انسان کو اللہ نے ایسا بنایا. اور بعض
اور لذت حاصل کرنے کا بڑا نقصان کیا ہے؟ بڑا نقصان بڑا، کہ جب انسان نظر کی راہ سے لذت حاصل کرتا ہے اس وقت اللہ سے غافل ہو نہیں سکتا. دل تو ایک ہی ہے، ادھر لذت حاصل ہو رہی ہے اور ادھر اللہ کی یاد دل میں، دو چیزیں اکٹھی تو نہیں ہو سکتی. پھر فرمایا کہ دوسری راہ جس سے انسان لذت حاصل کرتا ہے وہ قوت سمع، سننے کی قوت، کہ سننے کی قوت، سننے سے بھی انسان لذت حاصل کرتا ہے. بھائی میوزک لگا ہوا ڈم ڈم ڈم، اب بیٹھا اس ترنم میں مزے سے جھوم رہے ہیں، لذت حاصل کر رہا ہے. تیسرا فرمایا لکھا ہوا ہے کہ قوت شامہ، سونگنے کی لذت. بھائی خوشبو آ گئی، خوشبودار پھول ہے تو اس سے بھی لذت حاصل کرتے ہیں. چوتھا لکھا ہوا ہے قوت ذائقہ، مزے مزے کے کھانے پھل کھا رہے ہیں اور لذت حاصل کر رہے ہیں، کبھی سیب کھا رہا ہے، کبھی حلوہ کھا رہا ہے. اور پانچویں راہ لکھا حضرت نے، حضرت مولانا روم نے، کہ لمس، یہ انگلیاں یہ رکھتے ہیں اور یہ بھی اگر کوئی نرم جگہ کہیں ہو تو اس سے بھی لذت حاصل. پھر ایک واقعہ لکھا کہ ایک بادشاہ تھا، وہ قلعے میں رہتا تھا اور اس کے شہزادے شہزادیاں اور 5 دریا تھے جو اس کے قلعے کے اندر آتے تھے پانی کے. پانی پیتے، مزے کرتے، ٹھنڈا پانی پیتے، نہاتے. کسی نے کہا بادشاہ سلامت کوئی اپنا کنواں بھی کھود لے، تو بادشاہ ناراض ہوتا ہے. ہم نے کہا ہمیں کنویں کی کیا ضرورت، یہ 5 دریا ہمارے بہت ہیں. تو اللہ کی شان، ایک دشمن نے حملہ کر دیا. دشمن بڑا زیرک تھا، سمجھدار تھا. جو دشمن بادشاہ تھا اس نے گھوم پھر کر اس کی فوجوں میں دیکھا کہ بادشاہ یہ تو 5 دریا اندر جاتے ہیں قلعے کے، اور یہ اگر ان کا پانی بند کر، تو دشمن کو سمجھ آ گئی، اس نے دریا بند کر دریا. تو آگے مولانا روم لکھتے ہیں کہ پھر وہ کیا ہوا کہ پانی قلعے کے اندر جانا بند ہو گیا. اب ان کے پاس اپنا تو کوئی انتظام ہی نہیں تھا. تو اس کے بادشاہ کے رشتہ دار، شہزادے شہزادیاں، گھر والے، اس کی رعایا سب مر گئے پیاس کی وجہ سے، باہر نکل نہیں سکتے. تو آگے ہمارا تھا کہ اپنے بادشاہ نے کیا غلطی کی کہ اس نے اپنا پانی کا بندوبست نہیں کیا. تو لکھا بھائی اپنے اندر سے لذت حاصل کرو جو اپنی ہو. باہر کے جو 5 راہیں ہیں نا، ان سے لذت حاصل نہ کرو. جب ان لذات میں پڑو گے تو پھر غفلت ہوگی. اور اللہ کی یاد میں جو لذت ہے اگر کوئی سمجھے تو اللہ نے 5 لطائف بھی دیے ہوئے ہیں. ان 5 لطائف کو ذکر میں ان کو استعمال کیا جائے تو ایسی لذت حاصل ہوتی ہے. حضرت فرماتے تھے کہ ساری دنیا کی لذتیں حقیر ہیں، ہیچ ہیں اس لذت کے مقابلے میں جو لطائف پر ذکر سے حاصل ہوتی ہے. آپ کریں تو صحیح، آپ اللہ کو یاد تو کریں، آپ قلب سے کریں تو آپ کا لطیفہ قلب جو ہے ستھرا ہو جائے گا. اور جو ستھرا ہوگا وہ تو ایسی جذب، ایسا شوق، ایسا جذبہ پیدا ہوگا. ہم جاتے تھے مسکین پور شریف میں، حضرت فضل علی قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کورس ہوتا تھا تو حیران ہوتے تھے. اسٹوڈنٹ لائف تھی، شیخ صاحب ہمیں لے جاتے تو وہاں اچانک اللہ اللہ لوگ جناب جب کرتے وہ دیہاتی لوگ، ہم بڑے حیران کیا ہوئے. تو شیخ کوئی نہیں، ان کے شیخ آئے. شیخ ابھی دور ہی ہوتے، دور ہی ہوتے. وہ دور سے ہی ایسی کوئی وہ ان کو حاصل ہوتی لذت کہ وہ جمپ کرتے. ایک دفعہ حضرت فضل علی قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے کہ ہمیں گندم گانے کی ضرورت نہیں پڑتی. گندم ہوتی ہے نا، وہ کٹھا ڈھیر لگا کرتے پھر اس کے اوپر سواگا پھیرتے ہیں تو وہ دانے علیحدہ ہو جاتے ہیں، بھوسا علیحدہ ہو جاتا ہے. تو کہتے ہیں ہمارے جو فقیر ایسے جمپ کرتے ہیں، ایسے جمپ کرتے ہیں کہ گندم کے دانے علیحدہ، بھوسا علیحدہ ہو جاتا ہے.
لا الہ الا۔ تو جو اندر کی لذت ہے اس کا تو کوئی بدل ہی، یہ ایسے ہی ہے جیسے قلعے میں کو اپنا کنواں کھودا، اور یہ لذت سے اللہ سے محبت دلاتی ہے، اور اس کی وجہ سے انسان گناہوں سے بچتا ہے۔ گناہ میں بھی ایک لذت ہے نا، نامحرم کو دیکھنا، قوت بصریہ، اس سے لذت حاصل ہوتی ہے، تو گناہ بھی تو ہوتا ہے سر، تو یہ لذت تو حرام ہے، اس کے پیچھے پڑے آنکھوں سے۔ آج کا تو اتنی فتنہ ہے کہ یہ ہے نا، یہ موبائل، اس میں بھی عورتوں کی تصویریں ہیں، تو جیسے کسی عورت کو دیکھ لیا آنکھوں سے یا موبائل میں یا تصویر میں، برابر کا گناہ ہے، اتنا ہی گناہ ہے، یہ بھی نامحرم کو دیکھنا، تو اس کو کھولتے ہیں اور آ جاتی ہے، وہ دیکھتے رہتے ہیں، نہ بھی دیکھیں گناہ تو ہو گیا، لذت نہ بھی حاصل کریں۔ اوہو ایسا فتنہ ہے، پھر گفت سما، ذرا اس کو دیکھیں، اس میں ڈم 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 ایسا میوزک لگتا ہے، کوئی بیل آتی ہے تو میوزک لگا ہوا، دور حدیث کی کلاس میں بیٹھے ہوئے تھے ہم، مفتی صاحب کا سبق تھا، یاسر بھی تھا، تو موبائل بجا، ایسا گانا زبردست، تو رو پڑے مفتی صاحب، کہتے ہیں خدا کے بندو، ایک تو اس کو چھوڑو، اس سے اپنی جان چھڑاؤ، اتنا نہیں کر سکتے تو یہ میوزک تو نا اس پہ لگا، اور دور حدیث کی کلاس سے میوزک بجا، تو یہ اس کے ذریعے سے کان لذت حاصل کرتے ہیں، ایسے نہیں بھی لگایا ہوتا میوزک، بھائی تم کوئی اور چیز لگاؤ، انڈین میوزک لگاتے ہیں، اس کی بیل سے بھی لذت حاصل، تو یہ بھی حرام ہے، میوزک سننا حرام ہے، گناہ ہے، فرمایا موسیقی روح کو زخمی کر دیتی، دل کو پھاڑ دیتی، دل کی ساری سکون، راحت، طمانینت ختم ہو جاتی، ہر چیز میں جو لذت کے جیسے 5 بتایا، 5 راہیں ہیں، تو پانچوں کے پانچوں طریقے لذت حاصل کرنے کے، یہ غلط ہے، صحیح نہیں۔ لذت وہ جو اندر سے حاصل، اس کے لیے یہ ہمارا ذکر ہے، ذکر قلبی ہے، ذکر خفی ہے، تو ہم سیکھیں، یہ ذکر سیکھیں، تو یہ لذت آنکھوں سے ملنے والی، کانوں سے ملنے والی، اور سونگھنے سے، اور لذیذ حلوے کھانے سے، اور لمس سے، یہ لذتیں ہیچ کوئی ان کی ویلیو نہیں، اگر ہم نے اپنے اندر محنت کر لی اور ایسی اللہ کی یاد سیکھی، اپنے دل کو اگر ہم نے دل سے اللہ اللہ کرنا سیکھ لیا، تو جب انسان پر وہ سکینہ نازل ہوتی ہے، سکینہ کے جب بھی کوئی اللہ کو یاد کرے، جب بھی نیت ہی کرے اللہ کی یاد کی، تو اللہ کی خاص رحمت ہے، اس کا سکینہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سکینہ اس فرد پر اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے، وہ ایک نور ہے، جب وہ پھر دل پر برستا ہے، اس سے پھر دل ایسا، اس میں خوشی پیدا ہوتی ہے، ایسا سکون پیدا ہوتا ہے کہ نہ آنکھوں سے، نہ کانوں سے، نہ سونگنے سے، نہ لمس سے، ہاں جی، ان راستوں سے وہ خوشی نہیں حاصل ہو سکتی جو اس سکینہ سے حاصل ہوتی ہے۔ تو اپنے اندر کا جو ذکر ہے نا دل کا، اس پر محنت کریں، اس کے لیے پھر فرمایا کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے ہیں، کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں مجھے یاد کریں۔ ایک جگہ حکم بھی ہے کہ مجھے یاد کرو، کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال، جب حکم دے دیا اللہ نے، تو کون اس حکم پر عمل کر رہا ہے؟ بتاؤ، ہاتھ کھڑا کرو، کون کھڑے کرتا ہے، کون بیٹھے کرتے؟ بیٹھ بولے تو ہے کچھ، بیٹھ جاتے ہیں ایسا، کپڑا ڈال لیتے ہیں، وہ تو ہیں کچھ ماشاء اللہ، لیکن لیٹ کے کون کرتا ہے؟
پھر فرمایا کہ میرے بندے ہیں کہ تجارت اور خرید و فروخت میری یاد سے غافل نہیں کرتے. وہ بندے کہاں ہیں کہ جو کام کاج کے دوران بھی ذکر کرتے رہیں؟ اور یہ قلبی ذکر یاد الہی، ذکر کہتے ہیں یاد الہی، زبانی تو پڑھنا ہے، پاپا تو پڑھنی تھی، تو پڑھائی ہے. یاد الہی جو قلبی ذکر ہے یہ ہے ہی دل کا ذکر. تو احادیث میں جہاں ذکر کا آیا نا اس سے مراد ہی قلبی ذکر. پڑھنے کا بھی اجر ہے، لیکن محبت الہی جو حاصل ہوگی وہ قلبی ذکر سے حاصل ہوگی. اور جب تک محبت نہیں حاصل ہوگی، محبت کی ایک سطح ہے تو گناہ ہوتے رہیں گے. محبت ہی گناہوں سے بچائے گی. تو اس کو بھی علماء نے لکھا ہے کہ اتنی محبت اللہ سے ہو کہ گناہ نہ ہو سکے، اس وقت تک محنت کریں، اپنے اندر اللہ سے محبت کو حاصل کریں. یہ جب قلبی ذکر کہتے ہیں اس سکینہ اترتی ہے تو اس وقت پھر اس نور کو اپنے دل میں کھینچ. وہ مسکین کو شریف کو یاد آیا کہ جب وہ کرتے دوڑتے اور ایسے جذب ان کو ہو جاتا تو مشائخ ان کو اندر لے کے جاؤ، اندر ہنڈیا ہے، اس ہنڈیا کو پکاؤ. بڑا سمجھاتے کہ اس جذب کو اندر لے جاؤ، اپنے زبان سے باہر مت نکالو. کہ ہمارے یہاں زبانی ذکر نہیں ہے، نہ زبان کے استعمال ہے. یہ جو جذب پیدا ہو اس کو اپنے دل میں لے جاؤ تاکہ دل صاف ستھرا ہو، اس میں اللہ سے محبت پیدا ہو. اس کو دل میں لے جاؤ. تو یہ پھر ہمیں وہ بار بار کہتے ہیں اندر. اور واقعی وہ مشائخ ایسے ہوتے کہ ان کو دیکھتے تھے ان کے چہرے اور ماشاء اللہ، اور ان کے آنے سے جیسے مجمع میں ایک پیدا ہو جاتا جذب پیدا ہو. وقت کی بات ہے، اب تو گناہ اتنے ہو گئے، حرام اتنا آ گیا، سود اتنا آ گیا، سڑکیں گاڑیاں بس سب سود کی بات کہ وہ انوارات اور وہ خالص جذبات پیدا نہیں ہوتے. اب تو پھسے سے جذب اور محبت الہی کا وہ شوق اب حاصل ہی نہیں ہوتا. سڑکیں بھی ساری سود کے پیسے سے بنی، بسیں بھی سود کے پیسے سے. تو گناہوں کی وجہ سے نا ایک ظلمت اترتی ہے. اس ظلمت کی وجہ سے آج ذکر میں وہ کیفیات نہیں. آپ کرتے بھی ہیں نا تو بس اوپر سے، جس کے اندر نہ جذب ہے نہ محبت، اس طرح کا ذکر ہم کریں. اس لیے دیہات کے لوگ آگے نکل جاتے ہیں، شہروں والے پیچھے رہ جاتے ہیں. دیہات میں ذرا مادہ کم ہے، چیزیں کم ہیں جو دل کو الجھائیں. اور شہروں میں تو بلے دائیں بائیں جب نکلو ایسی گاڑیاں دیکھ رہے ہیں تو دکانیں دیکھ رہے ہیں. تو کیا کر رہے ہیں؟ وہ لذت حاصل کر رہے ہیں. مادے سے لذت حاصل کرنا کتنی بڑی بات. کہاں اللہ کی یاد سے لذت کو حاصل کرنا، وہ کہاں مادے سے، نظر سے حاصل کرنا، کانوں سے حاصل کرنا. وہ ایک بزرگ سے مولانا شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے ان کو ایسی اپنی محبت دی کہ ان کے سینے میں جیسے آگ جلتی تھی. تو بڑے فکر میں کہ اللہ سے مانگا کہ یا اللہ مجھے کوئی ایسا بندہ ہی ملا دے کہ میں یہ جو میری کیفیات ہیں محبت الہی کی، میں اس کے سینے میں منتقل کر دوں. دیکھو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی یہ بھی ایک خواہش ہوتی ہے کہ جو نیکی ہے اس کو پھیلایا جائے، جو محبت ہے اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا جائے، پھیلایا جائے. تو حضرت خواجہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کہ جی میں ایسی محبت تھی اللہ کی جیسے
آگ ہو، تو دعائیں مانگتے تھے. الہام ہوا کہ تو کونیا چلا جا. کونیا ایک شہر تھا. مولانا روم اس میں تھے، رہتے تھے، اور عالم تھے، اور عالم بھی ایسے کہ شاید شاہی خاندان کے تھے، شاہی خاندان. اور اتنی ان کی کتابیں اٹھانے والے، پیچھے چلنے والے بے شمار ایک مجمع تھا. شاہی خاندان کے تھے، مولوی تھے، واز کرتے تھے. تو حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ وہاں چلے گئے. تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک جگہ پہنچے. مولانا وہاں بیٹھے ہوئے، نہر تھا، نہر کے کنارے. تو کچھ لکھ رہے تھے، کتابیں لکھتے ہیں ماشاء اللہ، کتابیں لکھ رہے. تو جا کر پاس بیٹھ گئے اور ان سے کہنے لگے مولانا یہ کیا ہے کتابیں؟ انہوں نے دیکھا کہ بوڑھا آدمی ہے اور دیہات کا رہنے والا ہے، تو کچھ پتہ تو تھا نہیں. تو کہنے لگا تو نہیں جانتا، یہ تو نہیں جانتا یہ کیا چیز ہے. کہنے لگا اچھا ذرا دکھاؤ تو صحیح. تو کتابیں انہوں نے دکھا دی. یہ کتاب میں لکھ رہا ہوں یہ. تو حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کتابیں پکڑی. پانی چل رہا تھا، نہر تھی، تو پھینک دی اس کے اندر. اوے مولانا کا تو رنگ اڑ گیا. ارے یہ کیا کر دیا، میری سالوں کی محنت ضائع کر دی. اس زمانے میں نا صحیح سے لکھتے تھے، پین قلم ہوتا تھا، قلم تراشے تو کتابیں لکھا کرتے. اور بڑے عالم تھے، بڑے ناراض ہوئے. تو حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ نے اپنا ہاتھ اس پانی میں ڈالا، کتابیں پکڑی اور باہر نکال کے دیکھ کہ یہ لے لو. دیکھا کچھ بھی نہیں، خشک، کوئی سیاہی نہیں مٹی، خشک بالکل، تحریر ویسے ہی صاف ستھری. تو کہنے لگے یہ کیا؟ تو حضرت نے فرمایا یہ تو نہیں جانتا. بس اس پر پھر وہ ہو گئے پیچھے پیچھے حضرت. اور شہر کے لوگ اتنے ناراض کہ یار یہ مولانا باز کرتے تھے اور یہ کرتے تھے، اب یہ اس بزرگ کے ساتھ اکٹھے رہتے. شہر کے لوگ اتنے ناراض، لیکن پھر کرتے 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 پھر اللہ نے ان کو وہ چیز دے دی، وہ محبت الہی کی، وہ جذب، وہ شوق. یہاں تک کہ مثنوی شریف پھر لکھی، ورنہ مثنوی کہاں لکھی جائے. ہر ایک کے لیے نا اس میں کچھ نہ کچھ ہے مثنوی شریف میں. تو وہ پھر فرمایا کرتے تھے کہ بس حضرت مولانا شمس تبریز کی وجہ سے میں جو ہوں وہ ان کی وجہ سے. تو محبت جو ہے نا، یہ محبت الہی، یہ انسان کے کو بلند کرتی ہے، جہاں بھی ہے، جیسا بھی ہے. چینوں کی اور دنیا کی محبت یہ نیچے گراتی ہے اور اللہ کی محبت اونچا کرتی ہے. تو اس لیے اللہ کی ذات کی محبت کو سیکھنے کی نیت کرنا اور ذکر کرنا، خوب ذکر کرنا، تھوڑا نہیں کرنا. ارادہ کریں کہ جب ہم کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرنا سیکھیں. کیا ہے سیکھنے میں کیا ہے؟ سیکھیں، کوشش کریں. لیٹے ہیں تو کوشش کریں کہ میرا دل اس نور کو جذب کرے. میرا دل اللہ 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 کہہ رہا ہے. بیٹھے بھی کریں، کھڑے بھی کبھی کر کے دیکھ لیں. کھڑے ہو کر کبھی کریں، دل پر دھیان تو کریں. وہ کر ہی نہیں سکتے، یہ حال ہوتی ہے. اور تجارت اور خرید و فروخت، یعنی یہ کام کے دوران دفتر والے لوگ حیرانی ہوتی ہے، سارا دن فارغ بیٹھے، کوئی کام نہیں، ذکر کے لیے ٹائم نہیں ان کے پاس، بیٹھ کر بھی نہیں کرتے. تو بھائی دفتر میں کیا کرتے ہو، بازار میں کیا کرتے ہو، دکان پر کیا کرتے ہو، جو بھی کر رہے ہو دل تمہارے اختیار میں نہیں ہے. اس میں تو ایسے ایسے خیالات، دکان پر بیٹھے ہو، کمپیوٹر پر بیٹھے ہو،
دفتر میں بیٹھے مینیجر صاحب، تو دل میں الا بلا، دل تو بیٹا، دل تو نہیں کسی کا، دل تو نہیں قابو میں. اس لیے فنائے قلب حاصل کرنا ضروری ہے. فنائے قلب کیا ہے؟ کہ دل کو روکنا، دل کو رک جائے. ابھی رکتا نہیں، ابھی تو اس میں پتہ نہیں، ایک سانس میں بھی نہیں، شاید ایک سانس سے بھی ایک دفعہ دل دھڑکتا ہے نا، اتنی دیر میں خیالات بدلتے ہیں. پہلے کوئی خیال ہے، پھر کوئی ہے، اور بندے کو پتہ ہی نہیں بیچارے کو کہ اس کا دل کہاں کہاں چل رہا ہے، کس چراگاہ میں. اور بیکار ایسے خیالات، کبھی اچھے کبھی برے، کبھی اچھے کبھی برے. اور اس کا ان کے پاس حل نہیں کسی کے پاس. وہ حل ہم بتاتے ہیں کہ بھئی تلوین، اس کو تلوین کہتے ہیں، خیالات کا عدد بدل، خیالات کا ہر وقت. تو اس کا بدل کیا ہے؟ تمکین، کہ ہمیں یہ قوت حاصل ہو جائے. اس کو فنائے قلب کہتے ہیں. یہ قوت حاصل ہو جائے کہ دل میں ایک خیال جو بدلتا ہے وہ نہ بدلے. جیسے نماز پڑھے تو ایک ہی خیال ہو جائے اللہ کے سامنے کھڑا، کوئی اور خیال نہ آئے. ٹیسٹ کر لو اپنے دل کو، ذرا ٹیسٹ کر لو. نماز میں کھڑے ہو جاؤ اور سوچو کہ میں نماز ایسے پڑھوں جیسے حضور قلب کے ساتھ. تو ٹیسٹ کرو تو پتہ چلے گا کہ پڑھ ہی نہیں سکتے، ممکن نہیں. اس لیے یہ ذکر سیکھیں، یہ ذکر قلب بھی سیکھیں. اور اس کے سیکھنے سے پھر یہ ہوگا کہ یہ ہمارے اختیار میں آ جائے گا، قابو میں آ جائے گا. یہ پہلا سبق ہے، پہلا فنائے قلب کہتے ہیں، فنائیت کہتے ہیں. اور پکا پکا ہر وقت اللہ کا دھیان آ جائے، اس کو بقا کہتے ہیں، بقائیت. یہ دو چیزیں ہیں، فنائیت، بقائیت. فنائیت ایک گھڑی کی، گھڑی کا بھی سمجھ لیں. ہمارے حضرت صاحب شاہ صاحب فرماتے تھے 20 منٹ ٹائم، 20 منٹ یہ قوت اگر حاصل ہو جائے کہ بھئی اللہ کا دھیان آئے اور کوئی اور دھیان نہ آئے، اس کو کہتے ہیں فنائے قلب. اور پھر اس کو محنت کرنا اور ہر وقت حاصل ہو جائے، یہ بقائیت کہلاتی ہے. تو یہ اللہ والے جو ہے نا، یہ تو کوئی عجیب سے لوگ ہیں، ان سب کو فنائیت بقائیت حاصل ہوتی ہے. ان کا دل ان کے اختیار میں ہوتا ہے. ان کی سوچ ایسی سوچ ہوتی ہے ان کی کہ جب توجہ ڈالتے ہیں تو دوسروں کا دل بھی بدل جاتا ہے. قوت، طاقت کے ساتھ، دل کی قوت کے ساتھ اپنے مریدوں پر توجہ ڈالتے ہیں، جس سے ان کا دل میں بھی یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. مشائخ جو ان کی جو توجہ ہے، یہ اس کو کم نہ سمجھیں. ان کی مجالس میں اٹھیں بیٹھیں جائیں، ہوتی کہ اللہ کی نعمت ہے کہ خراب خستہ دل ان توجہ سے ٹھہر جاتے ہیں. ان میں اللہ کی یاد پیدا ہو جاتی ہے، اللہ سے محبت پیدا ہو جاتی ہے. محبت والے ہی سے محبت مل سکتی ہے. جس دل میں دنیا ہے ان سے کیا محبت ملے گی؟ اللہ سے محبت، اللہ والے جو اللہ سے محبت رکھتے ہیں ان کی صحبت سے حاصل ہوتی ہے، اور ذکر سے حاصل ہوتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے حاصل ہوتی ہے. اس لیے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے، اللہ خود اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. وہ ایک بادشاہ تھا نا، ایک محل کی چھت پر گھوم رہا تھا، نیچے دیکھا ایک فقیر جا رہا، اوپر سے اس کو آواز دی، او فقیر. وہ فقیر سے مراد اللہ والا فقیر. ہاں، وہ پیسے مانگے والا فقیر نہیں، وہ ایسا زمانہ نہیں تھا جو مانگنے والا. تو فقیر نے اوپر دیکھا تو بادشاہ نے کہا اللہ سے محبت کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ تو اس فقیر نے کہا، فقیر بھی ماشاء اللہ، اس نے کہا بادشاہ تو اوپر میں نیچے، تو اوپر مجھے بلا، پھر میں تمہیں بتاؤں گا. بادشاہ کے دل میں شوق تھا تو محبت الہی مجھے ملے. اس نے اوپر سے سیڑھی لٹکائی، سیڑھی نا، اور کہا فقیر آ جا. تو سیڑھی چڑھتا چڑھتا فقیر اوپر آ گیا، چھت پر، بادشاہ کے محل کی چھت پر پہنچ گیا. اب بادشاہ نے کہا اچھا اب بتا.
تو نے کہا یہی طریقہ ہے. کیا مطلب؟ اس نے کہا اگر میں چاہتا کہ میں تجھ سے ملنا چاہتا تو میں نہ مل سکتا. جب تو نے چاہا تو دیکھو میں بلا لیا مجھے. تو اللہ سے محبت حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے ایسا بناؤ اپنے آپ کو کہ اللہ خود تم سے محبت کرے. قرآن حکیم میں آتا ہے نا کہ یہ آپ فرما دیں کہ یہ اللہ سے محبت چاہتے ہیں تو آپ کی اتباع کریں تو اللہ ان سے محبت کرے. یہ طریقہ ہے شارٹ کٹ، اس کو شارٹ کہتے ہیں، کہتے ہیں آسان راستہ. تو آسان راستہ کیا ہے کہ آپ کی ادائیں سیکھ لیں. آپ کے طریقے سے سونا، چلنا، لباس، شکل، آپ کے اخلاق. وہ ایک بزرگ تھے تو کوئی ککڑی لے آیا، ککڑی جو تار کو کہتے ہیں. دیکھتے رہے، کہتے ہیں ذرا یہ بتاؤ کہ اس کے کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھایا. او جی سارے علماء کرام کتابیں کھول کے بیٹھ گئے، کسی کتاب میں ملی نہیں. تو سب نے کہا حضرت اس کا نہیں مل رہا، میں اس طرح ہم کھاتے نہیں. اتنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی خواہش کہ کوئی ایسا کام نہ ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہ ہو. صحابہ کی زندگی دیکھیں، راستہ چلتے ہیں تو سر جھکا کے گزرے ہیں. کسی نے پوچھا حضرت سر کیوں جھکایا ہے؟ تو فرمایا یہاں ایک درخت ہوتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں یہاں سے گزرا تو اس کی شاخیں نیچی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کو ذرا نیچے کر لیا شاخوں سے بچنے کے لیے. تو آج میں یہیں سے گزرا اسی جگہ سے تو میں نے چاہا کہ میں آپ کی اتباع کروں. ایسا شوق ہوتا تھا. کسی نے دیکھا کہ آپ کے کرتے کا بٹن کھلا ہوا تھا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ساری زندگی اپنے پہ کرتے کا بٹن نہیں بند کیا. یعنی آپ کی اداؤں کی جتنی صحابہ نے حفاظت کی ہے سوچا بھی نہیں جا سکتا. ساری اداؤں، ساری اچھے اخلاق، معاملات، معاشرت، ہر چیز. یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ بھئی اپنے آپ کو بدلیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی اختیار کریں، لباس میں، شکل و صورت میں، نماز میں، ایمان میں، ہر چیز میں، علم میں. علم ہے کیا؟ آپ کی زندگی، اسی کو علم کہتے ہیں. علم کو ذرا دیکھیں گہری نظر سے تو سارا علم آپ کی زندگی ہے. نماز دیکھ لیں، تلاوت دیکھ لیں، ذکر اذکار دیکھ لیں، مسنون دعائیں دیکھ لیں، معاملات دیکھ لیں، لین دین کا طریقہ دیکھ لیں، خرید و فروخت کا طریقہ دیکھ لیں. کہیں سے کچھ نہیں ملے گا لیکن یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھایا یہ علم ہے. علم کی حد کیا ہے؟ آپ کا طریقہ. تو کوشش کریں کہ آپ جیسے اخلاق سیکھیں. اب گھر آتے ہیں اور ڈانٹتے ہیں، ایسے بن جاتے ہیں جیسے ٹھا اس کو ڈانٹ، اس کو ڈانٹ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مفہوم یہ ہے کہ مجھے کبھی بھی نہیں ڈانٹا. بعد ایک دفعہ مجھے بھیجا کسی کام کے لیے، مفہوم بتا رہا ہوں، تو میں آیا اور باہر کھیل رہے تھے، چھوٹی عمر کی بچے کھیل رہے تھے، میں کھیلنے لگ گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرا انتظار کیا ہوگا، پھر آپ بھی گھر سے باہر آئے اور مجھے دیکھا تو مسکرائے کہ تمہیں تو اس گاؤں سے بھیج جاتا. پھر میں کہا بھیج جاتا ہوں. مفہوم بتا دوں. یعنی ڈانٹ کا تو کوئی سوال ہی نہیں تھا. محبت، بچوں سے محبت، گھر والوں سے محبت، ہر ایک سے محبت. آپ کی وہ کتاب ہے شمائل کی کتاب، شمائل ترمذی، اس کو پڑھا کریں. کیوں وقت ادھر ادھر ضائع کرتے ہیں؟ آپ یہ پڑھا کریں کہ آپ کے طریقہ زندگی کیا تھے. اس میں ہر چیز دی ہوئی ہے.
کس کے پاس ہے شمائل کی کتاب؟ ہاتھ کھڑا کر، تو اب رکھیں، پڑھتے رہیں اس کو، بار بار پڑھیں، اور جو طریقہ جو آپ کی عادات پڑھیں، کوشش کریں کہ ہمارے اندر بھی آ جائے، تو اللہ ہمیں اپنا محبوب بنا لیں گے، مزے ہو جائیں گے، نہ ہینگ لگے نہ پھٹکری، رنگ گئے چوکھا۔ تو یہ سب سے زیادہ وہی طریقہ ہے جو فقیر نے بادشاہ کو بتایا کہ میں اگر چاہتا تجھ سے ملنا تو میں نہ مل سکتا، جب تو نے چاہا تو میں دیکھ، تو نے مجھے اوپر بلا لیا۔ تو اللہ جل شانہ ہم سے محبت کرے، یہ تو بہت اونچی بات ہے۔ اس کے لیے ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ڈھونڈنا ہوگا، کھانا پینا، سونا، لباس پہننا، جوتا پہننا، مسجد میں اتنی سکھاتے ہیں یہ مکتب والے، بچوں کو ٹریننگ بھی دیتے ہیں کھڑا کر کے نا، پھر کہتے ہیں بتاؤ مسجد میں کیسے داخل ہونا ہے، پھر وہ دایاں پاؤں اندر داخل کرتے ہیں، دایاں، اور دعا پڑھتے ہیں، نکلنا کیسے، پھر وہ بائیں سے نکلتے ہیں، اور جوتا دایاں پہلے پہننا۔ ایک کوئی بزرگ تھے تو غلطی سے مسجد میں انہوں نے بایاں پاؤں رکھ دیا، فوراً آواز آئی او بیل، بس ہو اتنا پریشان، اپنا نام ہی رکھ دیا بیل، کیا نام ہو جائے ان کا، سفیان سوری، ہاں سوری، نام ہی یہ رکھ دیا۔ اور اللہ کو یاد کرنے والے بھی ایسے تھے کہ ایک بزرگ تھے شاید ابو الحسن نوری ان کا نام تھا، ان سے ملنے کوئی صاحب آئے ان کے گاؤں، جنگل سے گزر رہے تھے، تو آنکھ لگ گئی ایک جگہ بیٹھ کے درخت کے نیچے، تو اوپر کچھ پرند تھے، پرندے، تو پرندے آپس میں باتیں کر رہے تھے، ان کو اس کا مفہوم سمجھ میں آ گیا، اللہ نے ایسا کر دیا، تو ایسے لگا جیسے یہ پرندے کہہ رہے ہیں کہ ابو الحسن نوری مر گئے۔ بڑا افسوس کیا کہ میں اتنا لمبا سفر کر کے آیا اور وہ مر گئے ہیں، تو اب میں کیا کروں؟ پھر سوچا کہ چلو زیارت کی تعزیت کیا ہو جاتا ہے، تعزیت ہی کر لوں گا، گھر چلا جاتا ہوں۔ سفر کرتے رہے حتیٰ کہ ان کے گھر آ گئے، تو وہ وہیں کھڑے باہر دروازے کے، ارے آپ نے کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو رہے؟ کہ وہ میں جنگل میں تھا تو کچھ پرندوں کو میں نے باتیں کرتے دیکھا کہ ابو الحسن نوری مر گئے، کہنے لگا، وہ رو پڑے کہ میں تمہیں کیا بتاؤں۔ ایسے اللہ کو یاد کرنے والے تھے، فرمانے لگے کہ کل یہ چند دن پہلے میں اللہ سے ایسا غافل ہوا، بھول ہی گیا، اور اللہ سے غافل ہوا یہ موت کے برابر، کہ چرندوں میں پرندوں میں بھی شور مچ گیا کہ ابو الحسن مر گئے۔ یہ اس زمانے کی بات، کشف ہوتا تھا لوگوں کا تو روئی پڑ، تو غفلت موت کے برابر ہے، یہ اللہ والوں جو ہے نا اس کو سمجھتے ہیں کہ غفلت موت کے برابر، جو دل ہر وقت اللہ کی یاد میں ہو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے ایک سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ احسان کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے گویا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ نہ کر سکے تو یہ سمجھ کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ احسان کی تعریف فرمائی، ایمان کی بھی فرمائی، اسلام کی بھی فرمائی، اور احسان کی بھی فرمائی۔ تو بھائی اللہ کی عبادت اسلام، اب علماء کرام کہتے ہیں کہ عبادت تو مسلمان ہر وقت گویا عبادت ہی کرتے ہیں، 24 گھنٹے کی اس کی زندگی عبادت میں ہے۔ تو اس حدیث سے ہمارا سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مرتبہ احسان یہ ہے کہ 24 گھنٹے دل ایسا ہو جائے کہ جیسے انسان اللہ کو دیکھ رہا ہے۔
تو یہ قلبی ذکر سے یہ دولت حاصل ہو جائے کہ کرے، وقوف قلبی رکھے، کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں کرے، اور تجارت و خرید و فروخت وقت بھی کرے، تو پھر یہ دولت حاصل ہو۔ پھر کیسی نمازیں ہوں گی۔ وہ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، حضرت آپ کو نماز میں دنیا کا خیال آتا ہے؟ کہ تیرا ستیہ ناس، اگر نماز میں دنیا کا خیال آ جائے تو وہ نماز ہی نہ۔ اور آگے کی بات میں فرمایا، ہمیں تو کبھی نماز کے باہر بھی دنیا کا خیال نہیں آیا۔ یہ نقش بندی جو مشائخ ہے نا، ان کی عجیب، ان کا بہت بلند مرتبہ ہے، ان کی زندگی کے حالات پڑھے تو اس طرح کے حالات۔ ایک صاحب انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، یہ تذکرۃ الاولیاء، بہت بڑے مصنف ہیں، اس میں انہوں نے ایک عجیب بات لکھی، لکھا ہی ہوا ہے، بڑے بڑے انہوں نے اولیاء کرام کے حالات زندگی لکھی، تو ایک عجیب بات لکھی ہے، لکھا یہ ہوا ہے کہ ایک خواجہ ہمارے شہر سے گزر رہے تھے، حج کو شہر جا رہے تھے، تو میرے والد صاحب نے، میں چھوٹا بچہ تھا، تو میرے والد صاحب نے مجھے کہا کہ چلو۔ وہ نقش بندی سلسلے کے بزرگ تھے، اس کو خواجہ کہتے تھے، کہ خواجہ آئے ہیں اور وہ شہر سے ہمارے گزریں گے، تو چلو ان کو چل کے ملتے ہیں، ان کی زیارت کرتے ہیں۔ تو لکھا کہ میرے والد صاحب مجھے لے کر تو وہ خواجہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، چہرے پر کپڑا ڈالا ہوا تھا، کپڑے سے ڈالتے تھے کہ ان کا حسن، خوبصورتی، جب وہ اللہ کی یاد میں 24 گھنٹے رہنے والے جو ہوتے ہیں، ان کے چہرے سے تو پھر روشنی نکلتی ہے، نور ہی نور ہوتا ہے کہ لوگ برداشت نہیں کر سکتے، چہرے پہ کپڑا تھا۔ تو میرے والد صاحب مجھے لے گئے اور میرے لیے کہا کہ خواجہ یہ میرا بیٹا ہے، اس کی دعا کر دے۔ اتنے بڑے مصنف تذکرۃ الاولیاء کتاب لکھی، پھر انہوں نے وہاں یہ لکھا ہے کہ آج میں جو کچھ بھی ہوں، یہ شاید ان کی دعا کی وجہ سے۔ ایسے مشاہد کہ ایک دعا نے پار لگا دیا، خود لکھا ہے۔ تو بھائی ذکر سیکھیں، اور ہر وقت ہر گھڑی کھڑے بیٹھے لیٹے کام کاج کے دوران یہ مینیجر صاحب اپنے کام بھی کرتے رہیں، اور ساتھ دل میں اللہ 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 اس کا دھیان رکھیں، اور سوچیں کہ اللہ کی رحمت میرے دل پر برس رہی ہے ہر وقت ہر وقت۔ اوہو، یہ 5 لطائف ہے نا سینے میں، یہ پھر ایسے ایسے ہو جاتے ہیں، وائبریٹ کرتے ہیں، اور سینہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے آتا ہے نا ہڈیاں پکتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے ایسی آواز آتی تھی جیسے ہڈیاں پکتی۔ تو آج بھی کوئی ذکر یہ کرے تو لطائف جب صاف ہو جاتے ہیں تو اندر ایسا ہی پھر ہوتا ہے جیسے ہڈیاں پکتی، سینہ پھر ایسے ہو جاتا ہے، اور چاہے نہ چاہے اللہ کی یاد، سوئے بھی اللہ کی یاد، کھڑے بھی بیٹھے بھی لیٹے بھی، لیکن محنت سے یہ دولت حاصل ہو۔ لا الہ الا اللہ۔ تو بھائی اس کی نیت کر لو، جو ذکر نہیں کرتے ذکر سیکھو، اور کوشش کرو کہ بھائی ہر وقت ذکر ہمیں کرنا آ جائے، ہر وقت ذکر۔ میں تو بہت کہتا رہتا ہوں، ڈرتا بھی ہوں کہ یہ ہمارے مشائخ نہ ناراض ہو جائیں کہ آنکھیں کھول کے ذکر نہیں، آنکھیں کھول کے کیوں کرو بھائی۔ وہ ایک ہمارے مرید صاحب آئے، کہنے لگے حضرت میں تو ذکر نہیں کر سکتا، میں تو بیٹھتا ہوں جیسے ذکر کرتا ہوں تو مجھے نیند آ جاتی، تو میں کیا کروں؟
تو میں کیا چائے پیتے نیند آتی ہے؟ کہتا نہیں. میں نے کہا چائے پاس رکھو، چائے پیتے رہو اور ذکر کرتے رہو. ایسے ذکر سیکھو، کھلی آنکھوں سے کرو. یہ آنکھیں بند کر کے جو کرتے ہیں نا، یہ کھلی آنکھوں سے نہیں کر سکتے. کرو ہی کھلی آنکھوں سے. کوئی سر پہ جھکا، ایک آئے جی کندھے درد کرتے ہیں، پٹھے کمزور ہو گئے. میں کہا سر جھکاتے ہو ذکر میں؟ ہاں جی ایسے خوب. گردن ہی ماشاء اللہ جھکا کر سر، وہ گردن ہی ایسی ہوگی جیسے ایسے. تو میں کس نے تمہیں کہا کہ گردن جھکاؤ؟ نہ جھکاؤ. بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مفہوم بتا رہا ہوں، کہ بہت سے اللہ کے بندے لوگ ایسے ہیں کہ وہ نرم گدیلوں پر بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں. نرم گدیلوں پر. تو آپ کے پاس گدیلے نہیں ہیں اور اللہ ان کے درجات کو بلند کر دیتے ہیں، تو گدیلے کہاں چلے گئے؟ ذکر کے وقت ہی ہم نے فرش پر بیٹھنا ہے یا صوفے پہ بیٹھو. صوفے کس لیے رکھے ہوئے ہیں؟ اور ٹیک لگا کے بیٹھو. نرم گدیلے والی حدیث مبارک کو سوچو کہ یہاں بھی ذکر ہو سکتا ہے کہ اللہ کے ذکر کی ایسی برکات ہے. اور کھلی آنکھوں سے کرو. آنکھیں بند کرتے ہیں. وہ ایک نوجوان تھے تو آنکھیں بند کر کے ذکر قلبی کر رہے تھے، نقش بندی. ایک بزرگ کو وہ کہا کرتے تھے جی ہمارا ذکر خفی ہے، ہمارا ذکر. تو وہ گزرے، انہوں نے کہا تیرا ذکر کہاں خفی ہے؟ مجھے تو پتہ چل گیا کہ تو ذکر کر رہا ہے. تو پتہ نہ چلنے دو. بیوی پاس بیٹھی ہے، پتہ نہ چلنے دو. کیوں پتہ چلنے دو؟ ایسا ذکر سیکھو. دفتر میں بیٹھو ذکر کرو، کسی کو پتہ نہ چلنے دو. اچھا جی، حدیث مبارک بھی ہے کہ ایسا ذکر خفی جس کو کرامن کاتبین بھی نہ جان سکیں. یہ جو فرشتے بیٹھے ہیں نا، ان کو بھی نہ پتہ چلے. فرمایا کہ اس کو زبانی ذکر پر 70 گنا فضیلت ہے. 70 گنا المضاف، ان ڈبل 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 کروڑوں گنا ہو جاتے ہیں. اور اس سے عجیب بات کہ آخر میں جب حساب ہوگا، ایک آدمی کا حساب ہوگا، تو اللہ جل شانہ پوچھیں گے کہ اس کی ساری نیکیاں، تو فرشتوں نے ساری نیکیاں ڈالی ہوں گی وہ ایک پلڑے میں اور ایک میں برائیاں. تو اللہ جل شانہ اپنے پاس سے نیکیوں کے پلڑے میں کچھ ڈالیں گے اور فرمائیں گے یہ اس کا ذکر خفی. فرشتوں کو بھی نہیں پتا، لکھا بھی نہیں. اللہ جل شانہ اس موقع پر اس کے پلڑے میں وہ ڈالیں گے، نیکیوں کے پلڑے. کوئی سمجھ آئی کہ نہیں آئی آپ کو؟ تو ذکر خفی اس کو کہتے ہیں. یہ خفی نہ کہو. جیسے اللہ والے نے کہا نوجوان سے کہ تیرا ذکر کہاں خفی ہے؟ مجھے تو پتہ چل رہا ہے تو ذکر کر. ایسے سر جھکایا ہوا. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کسی کو دیکھا کہ سر جھکایا تو منع کی کہ ایسے مت کرو، ایسے مت کرو. تو اس لیے بھائی ذکر، ایسا ذکر سیکھو. کھڑے بیٹھے لیٹے، تجارت، خرید و فروخت ہر وقت کر سکو. وہ تب ہوگا کھلی آنکھوں سے کرنے کی مشق کرو. اور آگے بزرگ اوروں کو نہ بتا دینا کھلی، تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کھلی آنکھوں سے مشق کرو گے پھر ایسا ذکر کر سکو گے جو ہر وقت ہو سکے. نہیں کرو گے تو پھر تم جگہ ڈھونڈو گے کہ یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جائیں تو میں ذکر کروں گا. لوگوں کا کیا خلوت در انجمن، یہ نقش بند حضرات کا ایک ہے کہ مجلس کے اندر بھی انسان تنہا ایسے رہو. کیا مطلب؟ کہ دل کو علیحدہ رکھو. اور یقین مانے جتنی مجالس میں ہم بیٹھتے ہیں، دل تو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. اس میں کیا کچھ چلتا ہے، ادھر سے ادھر فلم چلتی ہے. تو اگر اللہ اللہ چلے گا تو کیا برائی ہے؟ تو زیادہ اچھی بات ہے. تو ایسا ذکر سیکھو. مجلس میں بھی تنہا بیٹھو، مجلس میں لیکن دل اللہ کی. یہ فرق ڈالو، دل کو علیحدہ کرو. اور دل کے اندر جو تلوین ہے نا، تلوین، اس کو ختم کرو. کوشش کرو کہ اس میں تمکین ٹھہراؤ آ جائے، فنائیت آ جائے.
پھر بقائیت آ جائے گی. بڑے بڑے بہت قیمتی چیزیں ہیں اس زمانے میں. جس کا نام بھی لینے سے میں سوچتا ہوں کہ نام کیسے لیا جائے, پتہ ہی نہیں کسی کو. جی کوئی ایسا طریقہ ہو کہ میرا دل جاری ہو جائے. طریقہ دل تو محنت سے جاری ہے, قلبی ذکر تو محنت سے آئی. اب وہ مشائق نہیں ہے نا, مشائق میں وہ میں نے بتایا نا کہ جو گناہوں کی کا دھواں ہے, سود ہے ہر طرف, تو وہ قوت نہیں رہی نہ دینے والوں میں نہ لینے والوں. تو اب جو ہے اب محنت کرنے والوں آگے نکل جائیں گے. خود محنت کریں, اپنا خود کھانا پکاؤ, اپنی محنت کرو. چلو جی, اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے اللہ پاک. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. توبہ کا ہے. بیعت کی کلمات کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ میں خطبہ پڑھوں گا, پھر کچھ کلمات میں پڑھتا ہوں جو بیعت ہونا چاہے وہ دہرائے, تو وہ بیعت ہو جائے گا اس نیت سے. الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اما بعد, اب کچھ کلمات میں پڑھوں گا جو بچہ پورا بیعت ہونا چاہے وہ اپنے دہرائے اپنی زبان سے, تو انشاءاللہ اس کی بیعت ہو جائے گی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. برکت دے. ذکر کا طریقہ یہ ہے کہ سینے میں بائیں طرف دل ہے, بیٹھ کر اس نیت سے یہاں سے اللہ 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 کی آواز آ رہی ہے, سننا ہے, کرنا کچھ نہیں, زبان تالو سے لگائے رکھنی ہے. تو کچھ عرصے بعد یہ پھر قلب جاری ہو جاتا ہے, اس میں سے آواز آنی شروع ہو جاتی ہے. پہلے ٹک ٹک آتی ہے, پھر کوشش کر کے محنت کر کے اس کو اللہ 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 بنا لیتی ہے. وہ ایک نوجوان تھا امریکہ میں, اس کے ہاں ہم گئے وہ شکاگو, تو حضرت صاحب سے وہ بیعت ہو گیا, میں بھی ساتھ تھا. میرا خیال ہے کوئی ہفتہ بھی نہیں گزرا ہوگا, ہم واپس آ گئے واشنگٹن میں سے ٹھہرے ہوئے تھے. اس کا فون آ گیا ایک ہفتے بعد کہ شیخ, میں نے کہا سناؤ, کہنا کہ چل پڑے. پتہ نہیں بیچارے نے کیسے محنت کی ہو. تو جنہ کوئی محنت جتنی کو محنت کرے گا تو دل پھر جاری ہو جاتا ہے. اللہ نے اس کو توفیق عطا فرمائے. چلو جی ماشاء اللہ. کوئی اور بات اس میں ذکر